الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور احکام تجارت میں بالعموم ہمارا جو موضوع ہوتا ہے آج بھی وہی موضوع ہوگا، لیکن کچھ اس میں ٹویسٹ ہوگا، کچھ دیگر بھی سوالات مجھے استاد صاحب سے، مفتی صاحب سے کرنے ہیں، اور وہ کیا ہیں۔ آج 13 اگست ہے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد 14 اگست ہے، اور 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے، تو چلیں ہاتھوں ہاتھ آپ کو ایڈوانس طور پر، پیشگی طور پر جشن آزادی، یوم آزادی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور سلسلے کا آغاز بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی آپ کی طرف بڑھوں گا، مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے اور ان کے میسیجز بھی شامل کریں گے، لیکن ہمارا سلسلہ ہے احکام تجارت، اور موضوع آج جو ہے اس اعتبار سے کچھ مناسبت یہ ہے کہ جشن آزادی ہے، یوم آزادی آ رہا ہے، تو تاجر طبقہ جو ہے اس کی کیا خدمات ہوتی ہیں کسی قوم، کسی ملت، کسی ملک کی ترقی میں، اور اگر ہم تحریک پاکستان دیکھیں یا آزادی کی جو جد و جہد ہے اس کو دیکھیں تو اس میں تاجروں کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو اس کی کیا اہمیت تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجر طبقہ جو ہے وہ جس طرح جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ایک مرکزی کردار ہے، جی، اگر اس میں پرابلم ہو جائے تو انسان لاچار ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور یوں کہہ لیجیے آپ کہ ایک زندہ لاش کی مانند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تاجر طبقہ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر جی، ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے، اس معاشرے کے لیے۔ بالکل۔ دین اسلام جب آیا جی، تو جو تجار صحابہ اکرام تھے جی، ان کی اپنی خدمات تھی، ٹھیک ہے، اور تجارت کے تعلق، چونکہ تجارت جو ہے وہ ایک زندگی سے لا انفک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جدا ہو نہیں سکتا، جدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جزء لا انفق ہے۔ جی، اور مدینہ منورہ میں جب پہنچتے ہیں حضرات صحابہ کرام، جی، تو جو زمین والے تھے انہوں نے زمینیں حوالے کر دیں، جی، جو تجارت کیا کرتے تھے انہوں نے تجارت میں اپنے ساتھ شامل کیا ٹھیک، مہاجرین صحابہ کو۔ جی، پھر اسلام کے پھیلاؤ کے تعلق سے تجارتی جو قافلے تھے وہ سفر کرتے ہی رہتے تھے۔ 2 ہی قافلے ہوا کرتے تھے جو سفر کیا کرتے تھے، ایک تو یہ تھا کہ لوگ بیت اللہ شریف کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں ایک بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان مختلف تجارتی منڈیوں میں جایا کرتے تھے، جیسے ملک شام جی، کی طرف قافلے جایا کرتے تھے، جارڈن کی طرف قافلوں کو جانا ثابت ہے، جی، اور کئی خطوں میں قافلوں نے جو ہے وہ تجارتی سفر کیا۔ تو جب بھی ایک سچا مسلمان تاجر نکلے گا تو وہ ضرور اس معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسلام کے تعلق سے تو ایک پوری ہسٹری ہے ٹھیک ہے، تاجروں کی، اگر قیام پاکستان کو دیکھا جائے جی، تو
3 طرح کے لوگ تھے جس وقت پاکستان بن رہا تھا. جی 3 طرح کے لوگ تھے جو بطور خاص مشکلات فیس کر رہے تھے تحریک پاکستان کے وقت. بالکل. خاص طور پر وہ حضرات جن کی قربانیاں نمایاں ہیں. جی یعنی قربانیوں کے 2 حصے ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سندھ میں رہتا ہے جی تو وہ تو سندھ میں ہی رہا. ٹھیک ہے. کوئی پنجاب میں رہتا تھا وہ تو پنجاب میں ہی رہا. ٹھیک. وہ مسلمان جو پہلے سے پنجاب میں آباد تھا جو یا بلوچستان میں آباد تھا. ٹھیک ہے، جو آلریڈی یہیں پہ تھا. جی. لیکن انہوں نے جو قائدین تھے جی ان کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان کو جس طریقے سے بھی مورالی طور پر اخلاقی طور پر سپورٹ کرنا تو سپورٹ کیا. ان حضرات نے یہ کام کیا. ٹھیک. اور یقینی طور پر مالی مدد بھی کی ہوگی. صحیح. میں پڑھ رہا تھا، شاید کل ہی پڑھ رہا تھا میں، جی کہ آل انڈیا سنی کانفرنس جب ہوئی جی تو کراچی کے ایک عالم دین کو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی 50 روپے بھیجے کہ 50 روپے. 50 روپے اس وقت اس کی اہمیت ہوگی. اہمیت ہوگی. تحریک پاکستان کے تعلق سے جو تحریک چل رہی تھی 50 روپے بھیجے تو شاید 30-35 روپے خرچ ہوئے یا تھوڑے بہت خرچ ہوئے، بقیہ واپس بھیج دیے گئے کہ اب ہم خود کفیل ہو گئے ہیں، یہ رقم آپ کے واپس بھجوا رہے ہیں. یعنی انہوں نے 50 بھیجے، 30 یا 35 جو خرچ ہوئے تو ہوئے 15 روپے بھی واپس بھیجے جا رہے ہیں. واپس بھیج تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہوگی. جی کہ ہم خود کفیل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. خود کفیل ظاہر بات ہے اہل ثروت کا ساتھ ہوگا جی جب خود کفیل ہوئے ہیں. جی تو ایک تو یہ طبقہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جس کو اپنے بسے بسائے گھر چھوڑ کر آنا تھا، جو آگرہ میں تھا، جو یو پی میں تھا، جو راجستھان میں تھا، جو ہریانہ میں تھا، ٹھیک. جو ہند میں جو اس وقت پنجاب ہے اس علاقے میں تھا. خاص طور پر ان علاقے کے لوگوں نے جو ہے بڑی تعداد میں ہجرت کی ہے بمقابل اور علاقوں کے. اب یہ لوگ دیکھیے 3 طرح کے تھے. ایک وہ تھے جو نوکری پیشہ تھے. ٹھیک. تو ان میں سے بعض لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ تو ہوئی یہاں کے، ٹھیک. لیکن بہت ساروں کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہوگی. صحیح. انہیں نوکری نہیں مل سکی اس سے. جی. ایک وہ طبقہ تھا جو زمیندار تھا، جس کی زمینیں تھیں. ٹھیک ہے. ان زمینوں پر بھی گورنمنٹ نے کلیم دیے یہاں پر. ٹھیک ہے. وہاں زمینیں تھیں تو ان کو یہاں بھی ملے. ٹھیک. سو میرے والد صاحب تھے، ٹھیک. ان کے وہاں زمینیں تھیں، ٹھیک ہے. یہاں انہیں پھر کلیم ملا. کلیم دیے گئے. لیکن کلیم اس انداز میں دیے گئے کہ جب والد صاحب کا خاندان آیا جی. تو کچھ عرصہ اوکاڑا وغیرہ میں رہا، ٹھیک. شاید کچھ مہینے، اور پھر ریل گاڑی میں بٹھایا جی. اور اس کا جو آخری سٹاپ تھا جی. صحرائے تھر کے قریب جا کے ٹھیک. وہاں کلیم دیے گئے. جی. لیکن صبر و شکر کا دور تھا. ٹھیک. یقینی طور پر وہ کیفیت نہیں تھی وہاں زمین کی جو ہند میں جو ان کے آبائی گھر تھے وہاں تھی. لیکن بہرحال کیا تھا کہ کسان کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے آسانی ہوتی، اتنی مشکل نہیں ہوتی. ٹھیک. وہاں بھی زمین تھی، یہاں بھی زمینیں مل گئی. ٹھیک ہے. اسے زراعتی کرنی. زراعتی کرنی اس کو. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑا جو نقصان تھا نا وہ تاجر طبقے کے لیے تھا، ٹھیک ہے. جس کی دکان تھی، جس کا کاروبار تھا، جس کے بندے ہوئے گاہک تھے، جہاں پہ مارکیٹ کی ایک ویلیو تھی. مارکیٹ کی ویلیو تھی، تو زیرو پر آ گیا. ٹھیک. لیکن قربانیاں دی. صحیح. زیرو پہ آنے کے باوجود اس نے مائیگریٹ کیا ہے. جی. وہ یہاں آیا ہے. یہاں ضروری نہیں کہ اگر کوئی کپڑے کا کام کرتا تو یہاں اس کو کپڑے کی کا ہی کام ملا. جس کو جیسا موقع ملا، جیسا روزگار ملا، تو صبر و شکر کے ساتھ لوگوں نے ان حالات کو فیس کیا. ٹھیک. اور وہ کہہ دیتے جی ہمیں تو لالچ ہے، ہم تو نہیں آ رہے، جی. یا اور بہت سارے مسائل ہو سکتے تھے. پھر یہاں آنے کے بعد بھی جو ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک حصہ جو ہے وہ شامل کیا، جی. تو وہ حصہ ایک بہت بڑا حصہ ہے تجارت کا، تاجروں کا. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہنر مندی کے جو معاملات جی. ان لوگوں کو آتے تھے، ان لوگوں نے ضائع نہیں کیے. ٹھیک. کتنی ایسی انڈسٹری ہے کہ جس کا تعلق
ان لوگوں کے ساتھ ہے جو وہاں سے آئے تھے. ٹھیک. انہوں نے آ کے یہاں مختلف انڈسٹریز لگائی, معاشی طور پر ملک کو مستحکم کیا. اور جب تک حالات سازگار تھے اور بد امنی وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا جی, تو گورے یہاں آیا کرتے تھے تجارت کے لیے. جی, اور باقاعدہ ان کے بروکر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوا کرتے تھے, وہ باقاعدہ یہاں وزٹ کرتے تھے اور ٹھیک ٹھاک یہاں سے مال جاتا تھا بیرون ممالک. تو ملک کو جو ایک زر مبادلہ کے اعتبار سے فوائد ہوتے ہیں, تو اس فوائد کے اندر تاجر طبقے کی ایک بنیادی خدمات ہوتی ہیں. آج بھی دیکھ لیں آپ, امپورٹ اور ایکسپورٹ, ان کا اگر بیلنس نہ رہے تو ملک کی کرنسی کی قیمت گر جاتی ہے, زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے. تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تاجر طبقہ جو ہے وہ ملک کے لیے اور کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے مطلب لایانی چیز ہے, یا اس کا کوئی جو ہے نا معاشرے میں حصہ ہی نہیں ہے, اس کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب, جیسے آپ یہ تصویر کشی کچھ آپ نے اس کی جھلکیاں گویا کہ پیش کی ہیں, اور ظاہر سی بات ایک طویل جو ہے اس کا پس منظر ہے. اب مفتی صاحب اس زمانے میں جو لوگ آئے انہوں نے مشکلات تو فیس کی مالی اعتبار سے, چاہے وہ ملازمین ہوں, چاہے زمیندار ہوں, چاہے تاجر ہوں, انہوں نے مشکلات فیس کی, اور انہوں نے فیس کی یعنی اس کا مقابلہ کیا, اور پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے بلکہ ملک و ملت کے لیے بھی پھر خدمات انجام دی. تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کا جو مسلمان ہے, آج کا جو نوجوان ہے ہمارے ملک کا, بے روزگاری تو اس وقت بھی ایک دم سے ہوئی ہوگی نا, بلکہ سیلاب آیا ہوگا, تو ابھی بھی ہے. تو اب جو ہے نا وہ سروائیو نظر نہیں آتا, اب وہ پوٹینشیل نظر نہیں آتا جو اس وقت. بے روزگاری تو بہت چھوٹا لفظ ہے. ٹھیک ہے. قحط سالی ہوئی تھی. اللہ. بے روزگاری تو بہت چھوٹا لفظ ہے. ٹھیک ہے. لوگوں نے جو ہے کئی کئی مہینوں کا سفر کیا ہے, جی, اور کس طریقے سے وہ ایک روٹی کو جو ہے بانٹ کر کھایا کرتے تھے. اللہ. قافلوں والوں کے پاس تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوا کرتی تھیں, اور کس طریقے سے وہ گزارا کیا کرتے تھے, جو واقعات ہم سنتے ہیں. جی. اب آج کل تو دیکھیں جو نوجوان نسل ہے آج کی, جی, اس کو تو بس ایک ایونٹ ملا ہے, جشن آزادی. ٹھیک ہے. اور اس ایونٹ کے اندر وہ پھر موج مستی ہی کرنا جانتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جی موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے چلا لیں گے, یہ جشن آزادی ہے. ہلا گلا کر لیں گے, یہ جشن آزادی ہے. ساز اور میوزک بجا لیں گے, یہ جشن آزادی ہے. جشن آزادی کی اصل جو روح ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. ٹھیک, آزادی نعمت ہے. کہ کن حالات کے اندر, کتنی قربانیوں کے اندر, کتنی جو ہے وہ غربت اور افلاس کے اندر لوگوں نے حقیقی معنوں میں قربانیاں دے کر پوری نسلوں کی قربانیوں پر محیط ہے یہ سفر. ٹھیک. تب جا کے جو ہے اس ملک کو اوپر کھڑا کیا ہے, اس ملک کو قائم کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بے لگام ہو جائے اور جو چاہے کرے. اب دیکھیں آج رات کے 12 بجیں گے, 12:30 بجے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. حادثات کی اتنے لوگ گولیاں لگ گئی, اتنے لوگ زخمی ہو گئے, اتنے بچے جو ہے وہ انتقال کر گئے, ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں. تو یہ کیسا جشن ہے جس کے اندر ہم اپنے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, ان لوگوں کی یاد منا کے جنہوں نے معاشرے کی بنیادیں رکھی ہیں. تو ان لوگوں کی یاد ہم منا رہے ہیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کر کر. اب سوال پہ تو سوال بن رہا ہے, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کالز بھی ہیں, کالز کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں جی, مدنی چینل کے ناظرین آپ کی جو کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں, کہیں آپ کو شکایت پیدا نہ ہو کہ کیونکہ آپ کال پر ہیں, میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کی کالز نہیں لی جا رہی. جی. پہلا سوال تو میرا یہ ہے, یہ جو کھاد کی بوری جو ہے نا, یہ جو کاشتکار لیتے ہیں دکان سے, اس کی جو قیمت ہے وہ ہوتی ہے یعنی کہ 1800 روپے. اگر وہ ادھار پہ لی جائے یعنی کہ 1 ماہ کے لیے 10 دن کے لیے, اس کا ریٹ یعنی کہ 2500 یا 3000 لگا دیا جائے, یا کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ دوسرا سوال تو میرا یہ ہے, اگر یہ اکثر تو ہے نا شہروں میں بجلی کے مکان لیتے ہیں, یعنی کہ 3 لاکھ روپے لے لیتے ہیں مالک جو ہے, وہ لیپ پر بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے جب بھی مکان چھوڑے وہ 3 لاکھ روپے جو دیتا ہے نا وہ واپس کر دیتا ہے, مکان اس کا واپس ہو جاتا ہے, کیا یہ بھی جائز ہے؟ یہ میرا سوال ہے. یہ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال کھاد سے متعلق تھا, لیکن سمجھ نہیں آیا, اگر آپ کہیں تو دوبارہ چلوا لیتے ہیں. ہاں چلوا دیں, بہتر ہے. اگلی کال بھی دے دیں اور پھر اس کا بھی بتا دیجیے گا. جی.
पहला सवाल मेरा ये है, ये जो खाद की बोरी जो है ना, ये जो काश्तकार लेते हैं दुकान से, उसकी जो कीमत है वो होती है यानी कि 1800 रुपए। अगर वो उधार पे ली जाए यानी कि 1 माह के लिए 10 दिन के लिए, उसका रेट यानी कि 2500 या 3000 लगा दिया जाए, या क्या ये जायज है इस्लाम में? दूसरा सवाल जो मेरा ये है, अगर ये अक्सर तो है ना शहरों में बिजली के मकान लेते हैं, यानी कि 3 लाख रुपए ले लेते हैं मालिक जो है, तो लेखपाल भी कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना जब भी मकान छोड़े वो 3 लाख रुपए जो देता है ना वो वापस कर देता है, मकान उसका वापस हो जाता है, क्या ये भी जायज है? ये मेरा सवाल है। ये ठीक है जी। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि नकद सस्ता बेचना और उधार महंगा बेचना शरीयत बार से ये जायज़ है, जबकि सौदे के अंदर कोई और ऑप्शंस ना हो। ठीक है कि जी 6 महीने बाद नहीं दिए तो इतने और बढ़ जाएंगे पैसे, इस तरह का कोई मामला ना हो और कोई गैर शरई बात ना पाई जाती हो, तो नकद के अलग रेट बताना, उधार के अलग रेट बताना ये जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं। जैसे ये 1800 और 3000 या 2500 बता रहे हैं तो जायज़ है। दूसरे सवाल के अंदर भी इनका इबाहम है, ये वाज़ेह नहीं किया इन्होंने कि 3 लाख रुपए एडवांस वहाँ का उर्फ है या नहीं, और इसकी वजह से किराया कम किया जाता है या नहीं। तो सवाल चूँकि वाज़ेह किराए की तो उन्होंने बात भी नहीं की है। हाँ, बात भी नहीं की है जी। सवाल चूँकि वाज़ेह नहीं है इसलिए उसका जवाब मैं नहीं दे रहा। जी ठीक है। आप ये सवाल अगर चाहें तो दोबारा कर लें, अगर अभी देख रहे हैं तो इंशाल्लाह तरजीही बुनियाद पर आपका सवाल शामिल कर लेंगे। ये बताया जाए कि 3 लाख रुपए किस बात के लिए जाते हैं और इसके अलावा कोई रकम ली जाती है या नहीं ली जाती? किराए की क्या पोजीशन? ठीक है, किराए की क्या मतलब सूरत बनती है? किराया होता है, नहीं होता, कम होता है, ज्यादा होता है, और उससे जो भी है अब तफसीली कॉल कर दे तो इंशाल्लाह देख लेंगे। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद शकील कादरी पालिया शहर कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ एक दुकानदार है, वो लोगों को उधार सौदा देता है करियाने का। जब वो सौदा देता है तो सौदा लिखा जाता है लेकिन आगे कीमत नहीं लिखता। महीने बाद जब वो कीमत रिसीव करता है तो उस वक्त जो कीमत होती है महीने बाद वो रिसीव करता है। उसका इस तरह करना क्या है? ठीक है जी। ये तर्ज अमल शरई एतबार से जायज़ नहीं है। जब भी सौदा होगा तो कीमत का तय करना ज़रूरी है। कीमत के अंदर इबाहम रखना, कीमत को तय ना करना और सौदा कर लेना, ऐसा सौदा बेफासिद कहलाएगा, और बेफासिद करना गुनाह का काम होता है। लिहाजा उस दुकानदार पर और ग्राहक पर लाजिम है कि कीमत मुकर्रर करे, अगरचे कि वो 2 पैसे ज़्यादा मुकर्रर कर ले। ठीक है। चीनी का रेट है जैसे मिसाल के तौर पर, जी। पहले वो 60 के बजाय 70 रुपये मुकर्रर कर ले, ठीक। लेकिन पता हो ख़रीदारी के वक्त कि किस भाव सौदा लगाया गया है। ठीक है, यानी जिस वक्त सौदा ले रहा हूँ उस वक्त कीमत का तयन हो जाए, कम ज्यादा। फरीकैन किसी एक कीमत पर इत्तेफाक कर लें। ठीक। अगर वो 70 कहता है, खरीदने वाला 65 कहता है, 68 में मान जाते हैं दोनों, जी। किसी न किसी कीमत पर इत्तेफाक करना ज़रूरी है। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम है शौकत अली, लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से कि जगह मैं खरीदी है और ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਈ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ है? ठीक है जी। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਇਤ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਤਫਸੀਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, तो इस वास्ते जवाब तुरंत दिया जा सकता। ठीक है जी। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ आप सब ही जो कॉल्स करते हैं और जिन्हें करनी हो वो ये चीज़ पेश नज़र रखें कि जिस बारे में आप सवाल कर रहे हैं अपने तौर पर कोशिश करें कि उसकी पूरी तस्वीर कशी कर सके, उसकी जो भी जिहाद बनती हैं, जो भी सूरतें बनती हैं वो वाज़े तौर पर बताया जा सके, क्योंकि मुफ्ती साहब ने जवाब देना वो आपके सवाल ही के ज़िम्मन में इरशाद फरमाना है। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, हमने सुना है कि पाकिस्तान की तामीर और तकमील में ताजिरान का एक बहुत अहम किरदार रहा है, लेकिन आज के दौर के जो ताजिरान हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो इस हवाले से आपकी रहनुमाई चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी मुफ्ती साहब, मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा इनकी बात से, क्योंकि अलल इतलाक का है ना उन्होंने, सारे ताजिर एक जैसे नहीं होते। ठीक है। देखिए, ताजिर जो है वो कोई मुबल्लिग नहीं होता। ठीक है। कि वो उस सांचे पर पूरा उतरे जिस सांचे पर एक मुबल्लिग पूरा उतरता है। ठीक है। ताजिर की कई हैसियतें हैं। एक हैसियत ये है कि वो एक अच्छा शहरी है, एक मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है, अच्छा शहरी है। ठीक। और
जो है वो लेन देन में खरा है। जो शरई एतबार से चीज़ें करनी चाहिए वो करता है, धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। तो एक तो उसकी इनफरादी हैसियत है। ठीक है। मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इनफरादी हैसियत में कोताही के मुर्तकिब होते हों, ठीक। तिजारत के हवाले से भी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी। जी। एक ताजिर है, वो बड़े अच्छे तरीके से तिजारत कर रहा है, उसका नाम मशहूर है मार्केट में, शाम को जाके वो शराब के क्लब में बैठा होता है। ठीक है। तो इनफरादी हैसियत से कारोबार के ताल्लुक से भी बिगाड़ा सकता है और कारोबार से हटकर भी बिगाड़ा सकता है। ठीक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सही। लेकिन जो तिजारत हो रही है, एक ताजिर तिजारत कर रहा है, उस तिजारत से यूँ समझें कि अगर 100 पॉइंट हासिल होने थे, ठीक है, मुल्क की तामीर और तरक्की के 100 पॉइंट हासिल होने थे, ठीक, तो उसकी कुछ गलतियों की वजह से वो पॉइंट 60 हासिल हो रहे हैं। सही। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई पॉइंट ही हासिल नहीं हो रहा, जीरो नहीं हो रहा, ज़ीरो नहीं हो रहा। ठीक। तो अगर जो दीन इस्लाम ने तालीमात दी हैं, दीन इस्लाम ने जो हिदायत दी हैं, उस पर अगर अमल पैरा हो जाएं लोग, तो मैं समझता हूँ कि वो 100 पॉइंट भी हासिल हो जाएंगे। अब देखें हमारी मुल्क की तरक्की में हमारी बिल्कुल होंगे जी। हमारे यहाँ बिगाड़ क्या है, हमारे यहाँ कोई कंपनी आने के लिए तैयार नहीं होती, इस वजह से कि हमारे पैसे फंस जाएंगे, रिकवरी कैसे होगी। निज़ाम रिकवरी का ऐसा है कि अगर कोर्ट में जाता है केस 10 साल तक फैसला नहीं होता। एक ताजिर है, वो मार्केट के अंदर इसलिए डूब जाता है कि उसके और लोगों ने पैसे खा लिए, वो खुद ठीक था, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया जी, लेकिन इसका जो पैसा फंसा हुआ था वहाँ से कवर नहीं हुआ, ये खुद बैठ गया। पैसे जो वक्त पर दिए जाने थे वो वक्त पर नहीं दिए जा रहे, जो शिपमेंट जानी थी वो तैयार नहीं हो रही। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी हम बारहा तकरार करते रहते हैं जी, अगर ये इन चीज़ों के अंदर तब्दीली आती है, ठीक है, तो लामुहल्ला उसके असरात माशरे पर पड़ेंगे, मुल्क पर पड़ेंगे, तिजारत बढ़ेगी, तिजारत में बेहतरी आएगी, क्वालिटी में बेहतरी आएगी, दियानत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी माशरे के अंदर उतना ज़्यादा एतमाद आएगा, और जितना ज़्यादा एतमाद आएगा उतने ज़्यादा बाहर के ताजिर आएंगे। सही। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। तो अब अगर हम यूँ समझें कि 40 पॉइंट या 50 पॉइंट या 60 पॉइंट जी के ज़रिए बेहतरी में किरदार अदा कर रहे हैं, जी, तो अगर हम मुकम्मल तौर पर सही हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर हम इस मुल्क के लिए 100% कारआमद हो जाएंगे। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद रजा कादरी दोंडाचा हिंद से। सिलसिले में मुफ्ती साहिब क़िबला की बारगाह में अर्ज़ ये इरशाद फरमा दे कि एडवांस जो पैसा बुकिंग किया जाता है, एडवांस जो पैसा हमें मिलता है, तो क्या उस पैसे को हम अपने ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस कॉल का जवाब शायद मैं दे चुका हूँ 2 सिलसिले पहले, मुमकिन नहीं वापस आई हो। एडवांस का जो हुक्म है वो कर्ज का हुक्म होता है जी, और कर्ज इसलिए लिया जाता है कि वो खर्च किया जा सके। ठीक, तो मारूफ जो एडवांस है वो एडवांस नहीं ठीक, कि जिसकी वजह से किराए कम हो जाते हैं। जी, जो मारूफ एडवांस है वो अगर किसी ने लिया हुआ है तो उसका लेना जायज़ है, ठीक है, और उसे वो खर्च भी कर सकता है। जब भी उसका मुआहदा ख़त्म होगा उसे वापस करना पड़ेगा। ठीक। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती अली असगर साहब से सवाल है कि क्या कमीशन जब तय करेंगे तो जो मार्केट में चल रहा है वही तय करना होगा या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। ठीक है। कमीशन के बारे में हमारे फ़ुक़हा कराम की जो तालीमात हैं, जो उन्होंने अहकाम बयान किए हैं किताबों के अंदर, जी, वो यही बयान किए हैं कि कमीशन का जो मामला है जी, ये दिगर ज़राए से ज़रा मुख्तलिफ है और इसमें मार्केट को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर किसी मार्केट के अंदर 2% का उर्फ है तो ज़्यादा नहीं ले सकते, यानी फ़रीक़ैन जो मर्ज़ी तय कर लें ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, बल्कि कमीशन के अंदर ये कुलिया है कि जो उस मार्केट का उर्फ होगा वही उर्फ दोनों मुकर्रर करेंगे। ठीक है। ऐसा मतलब ज़्यादा नहीं ले सकते, कम भी नहीं ले सकते? कम लेने पर तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक, कम लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक। लेकिन
ज्यादती की जो बात हो रही یعنی है, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ کے عرف کے مطابق. جی ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. میں ایک موبائل مارکیٹ کی شاپ پہ ہوتا ہوں, تو میں نے اگر کوئی موبائل جیسے کا لیا ہوا, اب میں نے وہ 1500 کا بیچ دیا, کچھ دنوں بعد وہ کسٹمر مجھے واپس دے رہا ہے, اسے پسند نہیں آیا, تو میں نے وہ 1500 کا واپس لے لیا اس سے. اب وہ پاکٹ تو میں حاصل کر چکا ہوں, اب میری نئی پرچیزنگ جو ہے اس کی 1500 کی. اب ایک اور مزید کسٹمر آتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے یہ موبائل چاہیے, اب میں اسے وہ 1800 کا بیچتا ہوں. پھر میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اس کی میری جو انٹری ویلیو ہے وہ 1500 کی ویلیو ہے, تو یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے پہلے تو اسے 1000 کا خریدا, تو اب مجھے یہ 15 کا پڑ گیا. تو اس بارے میں رہنما فرما دیجیے کہ ایک موبائل میں اس طرح ہم پروفٹ کر سکتے ہیں, اگر ایک پروفٹ کا لے لیا تو دوسرا پروفٹ. ٹھیک ہے, پہلے 1000 کا خریدا, 1500 کا بیچ دیا. جی, پھر وہ واپس آیا تو 1500 کا ہی خریدا. اچھا, ایک چیز آپ نے بیچ دی, جی وہی چیز دوبارہ خرید رہے ہیں, جی, تو اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں. معاف کیجیے گا, اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک, اس میں سے ایک صورت ناجائز ہے, بقیہ جائز ہے. ٹھیک, لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے جی وہ ناجائز نہیں ہے. صحیح. یعنی جو 6 صورتوں میں سے جو جائز صورتیں ہیں اس میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں ان 6 صورتوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا, کسی اور موقع پر اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. اب رہا ان کا اگلا سوال. جی عام طور پر تو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ جو چیز بیچی ہے وہ واپس خریدی ہے, جی تو اس کا کیا حکم ہے. جی, ٹھیک ہے, انہوں نے جس طرح خریدی ہے جی تو اس اعتبار سے خریدنا جائز ہے, یعنی اسی سیم قیمت پر خریدی ہے. جی اب گاہک کو یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 1500 کی یہ پڑی ہے. جی, دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائیں گی صحیح, کہ جو انہوں نے 1500 کی بیچی اور پھر دوبارہ خریدی, وہ صرف اگلے گاہک کو بتانے کے لیے تھی یا واقعی وہ ریئل سودا تھا, ریئل ڈیلنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی. جی اگر تو گاہک اگلے گاہک کو بتانے کے لیے یہ ہیر پھیر ہو رہی ہے جی, تو پھر مشکل ہو جائے گی. ٹھیک, اس لیے کہ وہ سودا جس میں قیمت بتائی جائے کہ جی مجھے اتنے کا پڑا ہے, جی اسے بے مرابحہ کہتے ہیں, ٹھیک, اور اس کا دوسرا نام ہے بیع الامانہ. ٹھیک ہے, بیع الامانہ, جی کہ اس کے اندر قیمت کا بتانا جو ہے وہ امانت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بہت زیادہ اس میں شرعی تقاضے پورے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک, تو اگر آپ صرف اس لیے ہلا کر رہے ہیں یہ کہ جناب اگلے گاہک کو بتا سکیں, تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے, اور مزید گہرائی میں جائیں گے تو مزید بھی اس کے احکام سامنے آ سکتے ہیں. جی, اور اگر ایکچوئل ایسا ہی ہوا آپ کے ساتھ, ایک گاہک کو پسند نہیں آئی اور پھر وہ دوبارہ سودا کر گیا جی, اور آپ نے خرید لیا دوبارہ, تو اب تو یہ ہے کہ اگر آپ بتاتے ہیں تو کوئی خلاف واقع بات نہیں بتائیں گے آپ, ٹھیک, آپ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے اس کے ساتھ, جی, واقعتاً ایسا ہوا ہے. تو اگر اگلے گاہک کو آپ کہتے ہیں میں نے 1500 کی خریدی ہے, جی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب حقیقتاً خریدی بھی 1500 کی ہی ہے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. صغیر احمد صدیقی نام ہے, ابو ظبی سے بات کر رہا ہوں. تو یہ سوال ہے کہ جو پاکستان میں جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں کیا یہ جائز ہیں؟ ٹھیک ہے جی, پرائز بانڈ, اچھا وہ آپ نے بتا دیا کہ پاکستان میں جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں کے جو بانڈ ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک, وہ سکوک کی طرز کے بانڈ ہوتے ہیں, ٹھیک, انویسٹمنٹ بانڈ ہوتے ہیں ابو ظبی وغیرہ میں جو چلتے ہیں. ہمارے ہاں جو بانڈ ہے وہ انویسٹمنٹ بانڈ کچھ عرصے پہلے تک تو نہیں تھا, جی, لیکن ایک بانڈ آیا ہے آج کل, پریمیم بانڈ. جی, پریمیم بانڈ تو جو ہے وہ سودی بانڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کا لینا اور دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک طرح سے جو سودی بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ, معاف کیجیے, جو سودی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے جی, اس کی طرح ہے. ٹھیک, ہر 6 مہینے بعد نفع ملتا ہے, اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے, اور اکاؤنٹ کے بغیر نہیں ملتا. تو یہ جو نیا بانڈ آیا پریمیم بانڈ, اس کا لینا اور دینا تو ناجائز ہے, سودی معاملہ ہے. لیکن جو عام پرائز بانڈ ہیں کہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی نفع نہیں ملتا, کوئی اندازے میں نام آ جائے تو ٹھیک ہے, وہ انعام ہے. ٹھیک, اور اگر آپ کو پرائز بانڈ بیچنا ہے تو اس کی قیمت پہ بک جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لیا 1000 روپے کا ہے اور جب آپ بیچنے جائیں گے 200 روپے کی کٹوتی ہوگی, تو یوں جوا بھی نہیں ہے, ٹھیک, کہ کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا. تو جو عام نارمل پرائز بانڈ ہیں ان کا خریدنا بیچنا بلا شبہ جائز ہے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
حضور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، عدیل۔ میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میں گاڑی خرید رہا ہوں، میرے پاس کچھ پیسے کم ہیں، تقریباً کوئی 3 لاکھ روپیہ، اور گاڑی تقریباً 12-12.5 لاکھ کی آئے گی، اور اب مجھے یہ بتایا میں اس کو چلانا چاہ رہا ہوں رینٹ پہ، تو اب جو میں 3-3.5 لاکھ روپیہ کسی سے لیتا ہوں تو بغیر کسی سود کے اس پیسے میں ادھار لیتا ہوں، تو اب اس کا پرافٹ کس طرح نکالا جائے گا؟ گاڑی میرے پاس ہی رہے گی، میں ہی چلاؤں گا اس کو، اور سارا اس کا کام وغیرہ وہ میرے ذمہ ہوگا، وہ صرف مجھے پیسے دیں گے، تو اس کی طریقہ کار بتا دیں کہ کس طرح ان کو جو ان سا پرافٹ کا حساب لگایا جائے، 3 لاکھ کی پرسنٹیج کس طرح نکالی جائے؟ ٹھیک ہے جی، عرض کرتے ہیں 12 لاکھ کی گاڑی ہے، 3 لاکھ روپے کسی اور سے لے رہے ہیں، ادھار لے رہا ہے، 25% ہو گیا، کوارٹر ہو گیا نا جی۔ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی گاڑی خریدی نہیں ہے، آپ کے پاس 9 لاکھ روپے ہیں، 3 لاکھ روپے کسی اور سے آپ نے لینے ہیں، جی، وہ 3 لاکھ روپے آپ لے لیں ٹھیک، اس بنیاد پر کہ اس کے اور آپ کے پیسے ملیں گے اور اس سے ایک گاڑی خریدی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب جو گاڑی خریدی جائے گی اس گاڑی کے اندر ان کا ہوگا 75 حصہ 75%، جی، اور جو دوسرے صاحب ہیں ان کا ہو گیا 25%۔ تو یہ شرکت ملک جی، کہ ایک چیز 2 آدمیوں نے مل کر خریدی ہے، جی، جیسے پلاٹ ہے، ٹھیک، 2 آدمی مل کر خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 25 لاکھ روپے کا پلاٹ خرید لیا، جی، 2 سال بعد وہ 35 لاکھ روپے کا ہو گیا، جی، جو نفع ہوا دونوں نے تقسیم کر لیا۔ جی، تو اب اسی طریقے سے گاڑی جو ہے وہ 2 افراد مل کر خرید لیتے ہیں۔ جو ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں، جی، تو ٹرک چونکہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، عام طور پر ٹرکوں میں تو شراکت ہوتی ہے، ٹھیک، 2 پارٹنروں کی شراکت ہوتی ہے، 2 بھائیوں کی شراکت ہوتی ہے، بعض اوقات 2 سے زیادہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک، تو چونکہ وہ مہنگا آئٹم ہے، 60-70 لاکھ کے ٹرک آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی مہنگے آتے ہوں گے ممکن ہے، تو ان میں تو شراکت ہونا ایک عام سی بات ہے، تو چھوٹے گاڑیوں میں بھی شراکت ہو سکتی ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی اس کو ساتھ میں لاؤں گا، تو وہ ڈیپینڈ کرے گا گاڑی کتنا ارن کرتی ہے کتنا نہیں کرتی، پھر نقصان ہوگا تو پھر ان کو اس کو بھی فیس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوالات اور خدشات درست ہیں۔ انویسٹر بعضوں کا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس سوکھا نفع مل جائے، تو دیکھیں نفع اگر جائز طریقے سے ملتا ہے تو وہی نفع حقیقت میں نفع ہے، ورنہ اگر وہ ناجائز طریقے سے ملتا ہے، اور یقیناً آپ کے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے، جیسا کہ آپ نے اظہار کیا کہ آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں، ایک طریقہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اگر اس طریقے میں کوئی آپ کی مشکلات ہیں اور آپ کا جو انویسٹر ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائے گی، ایک سے زیادہ طریقے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں اچھرا میں بھی دارالفتہ اہل سنت واقع ہے، اور داتا دربار کے پاس بھی دارالفتہ اہل سنت واقع ہے، وہاں انتہائی ماہرین علماء کرام بیٹھتے ہیں، ان کے پاس آپ تشریف لے جائیں، اور مختلف اور بھی طریقہ کار ہوں گے، کچھ اس طریقہ کار بھی ہوں گے جو شرعی علم پر مشتمل ہوں گے، وہ ان سے سیکھے جا سکتے ہیں، اور جو طریقہ آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہو، دونوں پارٹیوں کو ریلیکس اس میں محسوس ہوتا ہو، اس طریقہ کار کو اختیار کر سکتے ہیں۔ جی، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 25,000 روپے جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کے روزانہ مجھے نا 8 روپے ملتے ہیں ٹیکس کی، اس کی سہولت کے لیے 8 روپے پرافٹ ملتا ہے، یہ سود میں شامل ہوگا یا یہ سوال تھا میرا؟ سود میں شامل، پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اسے ختم کریں، اور سیونگ اکاؤنٹ عام بینکوں میں ظاہر بات ہے سودی اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے، جی، تو اپنے اکاؤنٹ کی تحقیق کریں، ورنہ تو کرنٹ اکاؤنٹ میں تو کبھی بھی نفع نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ کال نہیں ہے مفتی صاحب، ابھی یہ ہمارے سلسلے کا دورانیہ بھی تقریباً اختتام پذیر ہے، اور آج کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ 13 اگست کو ہے، اب آخری بات، آخری پیغام اس حوالے سے کہ یوم آزادی ہے، ابھی آپ نے کچھ تو فرمایا تھا کہ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے، کہ اس طریقے سے جو جشن کا ایک انداز آپ نے بیان فرمایا تھا،
اچھا، اب خود ہی آپ نے ہی ابتدا میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک نعمت ہے، اس کا احساس کرنا چاہیے. تو جب نعمت ہے تو اس کا جشن تو منانا چاہیے، اس کا شکر تو کرنا چاہیے. تو کیا انداز ہونا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ دیکھیے، قوموں کی جو حیات ہوتی ہے نا جی، وہ حیات ہوتی ہے احسان مندی کے ساتھ. احسان فراموشی کے ساتھ قومی زندہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اب احسان کس کس کے رہے ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ان پر غور کیا جائے. اور تاریخ جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. تاریخ اس لیے قیمتی ہوتی ہے کہ تاریخ کے اندر حقائق چھپے ہوتے ہیں. ٹھیک، یعنی ہر دور میں پروپیگنڈا ہوتا ہے. ٹھیک، کوئی بھی ایشو ہو، پروپیگنڈا وار جو ہے جی، یہ پوری ایک ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک، میں انٹر میں جو ہے وہ این سی سی کی تھی. ٹھیک، پہلے ہوتی تھی جی، این سی سی ٹریننگ. تو وہ جو بریفنگ ہوئی ہماری، جو فوجی لوگ دیتے تھے این سی سی، جی، تو شاید 1 مہینے کی کلاس ہوتی تھی. تو پورا انہوں نے بریف کیا جناب کہ وار کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اور خیر آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی بھی چیز آپ بیٹھ کر تفصیل جان سکتے ہیں. کوئی بھی ایشو آتا ہے نا ہمارے ملک کے اندر، آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک مخصوص لابی ہوتی ہے، کچھ شاعروں کی، کچھ ادیبوں کی، کچھ جو ہے نا وہ ناول نگاروں کی، کچھ جو ہے اسی طرح کے خود ساختہ لوگوں کی، پروفیسرز کی اور دانشور. نہیں پروفیسر دیکھیں دانشور ایک پروفیشن ہے نا. ٹھیک ہے، اور بہت اچھے اچھے لوگ اس کے اندر ٹھیک ہوتے ہیں. مطلب کچھ دانشوروں کو اپنے ساتھ لیا جاتا ہے، سب دانشور بھی ایسے نہیں ہوتے. ٹھیک کہ جی یہ ملک تو جو اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں ہے. ٹھیک، اس ملک کا تو نعرہ ہی جو نا وہ قومیت تھا. اسلام یعنی وسوسہ پیدا کرنے اسلام کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور جناب یوں تقریر ہوئی اور یوں ہوئی اور یوں ہوئی. علامہ الحفیظ تاریخ میں جا کے ہی جو ہے نا وہ حقائق کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. اور یہ ہر جگہ ساتھ مطلب کہ دیتا ہے یہ معاملہ. اب مکہ مکرمہ کے اندر جی ایک میوزیم ہے، ٹھیک، جہاں پر نوادرات رکھے ہوئے ہیں. تاریخ کی وہ بتا رہا ہوں میں، احتیاج نوادرات رکھے ہوئے ہیں. اور 11ویں صدی کا ایک فریم لگا ہوا ہے. ٹھیک، اب وہ فریم اتنا اہم ہے کہ اسے اس میوزیم میں جگہ دی گئی ہے. ٹھیک، اور میں تو اسے جادوئی فریم کہتا ہوں. ٹھیک، یعنی آپ کوئی 1.5-2 گھنٹے میں اس کا پورا جائزہ لے سکتے ہیں. اس فریم کا، اس فریم کا. ٹھیک ہے، اس کے اندر مختلف مقامات دکھائے گئے ہیں، مختلف جگہ دکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے رہیں، بہت گہرائی سے دیکھتے ایک رہیں. نقشہ ہے بہت بڑا. ٹھیک، تو آپ کے سامنے آتا ہے کیا چیز ہے. ٹھیک، اب اسی فریم میں مکہ مکرمہ میں جو لگا ہوا ہے، ایک جگہ لکھا ہوا ہے مولد النبی، ٹھیک، مروہ کی طرف. ٹھیک ہے، اور مسجد بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم سنتے ہیں نا کہ ایک مسجد تھی، ترکوں نے بنائی ہوئی تھی، جی، اور سرکار علیہ السلام کی ولادت کی جگہ تھی. آج کتنا ہی کو پروپیگنڈا کر لے کہ نہیں جی یہاں مسجد، یہاں ولادت گاہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. تاریخ میں جاتے ہیں ہم تو ثابت ہے، چلا آ رہا ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے اس ملک کی ترقی کے لیے، بنانے کے لیے جی جو قیادت تھی، اس میں ہمارے علماء اہل سنت کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں، دیگر خلفائے اعلیٰ حضرت علیہم الرحمہ ہیں، جی، ہند کے بہت سارے علماء، پاکستان کے بہت سارے علماء. اور جب علماء کسی تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس تحریک کے اندر اسلام کا نام نہ لیا جا رہا ہو. تو یہ ملک جن مقاصد کے تحت بنا ہے، ان مقاصد میں یہ چیز بھی شامل رہی ہے کہ ہم ایک بہترین اسلامی ریاست بنا سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اسلامی ریاست ہونا ہمارے آئین کا حصہ ہے. بالکل بالکل.
اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہ بھی ہمارے قانون کا حصہ ہے, آئین کا حصہ ہے. جی آئین کا. ٹھیک ہے, تو کتنا پروپیگنڈا ہوتا رہے. پروپیگنڈا ہوتا ہے ان چیزوں کو چھپانے کے لیے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ان مقاصد پر غور کیا جائے اور پھر ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے والدین نے قربانیاں دیں, کس نے اپنا بھائی گنوایا, کس نے اپنا والد گنوایا, کس نے والدہ گنوائی. وہ لوگ قربانیاں دے کر آگے بڑھے ہیں, لیکن ہمیں سب کچھ جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے. ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں, یہ اب ہمیں سوچنا ہے. ٹھیک, مطلب ایک مختصر سا اگر جواب ہو جائے آپ کے سوال میں ہی بات تھی کہ اب تاریخ میں سب کچھ ہے, آپ نے فرمایا پروپیگنڈا بھی ہے, منفی پروپیگنڈا بھی ہے, تو اب جب تاریخ کے گویا کے سمندر میں جاتے ہیں تو وہاں تو بس سب چیزیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس میں ٹھیک کھرا سچا کیسے پہچانو, کس کو پڑھنا ہے اور کس کو نہیں, جی ڈیپینڈ یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ رہنمائی لے لیں اچھے افراد سے. بالکل ظاہر بات ہے, آپ اگر ایسے کو پڑھیں گے کہ جو صرف کسی اور مفاد میں لکھ رہا ہے, جی اس کی بنیاد حقائق نہیں ہے, جی اس کی بنیاد جو ہے وہ کچھ اور ہے, جی, تو وہ تو عجیب و غریب ہی لکھے گا. ٹھیک ہے, تو تاریخ کو پڑھیں جی, علماء اہل سنت کی سیرت کو پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. بالخصوص میں سمجھتا ہوں کسی بھی مکتبہ اہل سنت میں چلے جائیں, اہل سنت کے علماء کی کتابیں ملتی ہیں, آپ کو اس موضوع پر درجنوں کتابیں مل جائیں گی. جی بالکل ایسا ہی ہے, اس موضوع پہ درجنوں مل جائیں گی. اور دو نام جو مفتی صاحب نے لیے, میں یہاں پہ یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ دونوں ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی شخصیت کو, ان کی سیرت کو پڑھنے جائیں گے تو لازمی طور پہ تاریخ پاکستان کا بھی ذکر آئے گا, تحریک آزادی کا بھی ذکر آئے گا, اور اچھا اور صحت مند جو لٹریچر ہے وہ کہاں سے ملے گا, کیا ملے گا, انشاءاللہ ان کی شخصیات کو پڑھنے سے آپ پہ واضح ہوتا چلا جائے گا. کل یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل دوپہر 12:30 بجے آپ دیکھ سکیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ عز و جل. آئندہ اتوار کو اسی وقت اسی فورم پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے, آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.